وعلى رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب إن كل يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے تمام واقعات کا، تمام نبیوں کے حالات کا تتمہ فرمایا، ختم فرمایا۔ آخر میں بس 2-3 اس رکوع کے اندر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کے حالات بیان ہیں ان کی قوم کے، اور بیان یوں ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک کتاب تورات جو تختیوں کی شکل کے اندر تھی۔ ہمارا قرآن جو آیا ہے، تورات بھی ہماری ہے، قرآن جو اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ صورتی شکل کے اندر نہیں آیا کہ کوئی قرآن کی صورت اتر رہی ہو۔ صورتی سے مراد یہ شکل والی، یہ صورت نہیں سمجھنا، یہ سین سے ہے، وہ سواد سے ہے، کوئی شکل مجسمہ نہیں تھا۔ تورات مجسمے کی شکل میں آئی، تختیوں کے اوپر لکھی ہوئی آئی، یہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اسی واقعے سے ایک عجیب بات ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مشاہدہ اور ایک ہوتی ہے خبر، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی مقام پہ پہنچے نہیں ہیں، بتلا دیا گیا کہ موسیٰ تیری قوم بچھڑوں کی بات کر رہی ہے جنہوں نے سامری کی، جنہوں نے تجھے تورات لینے کے لیے یا چلہ کشی کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک اعتکاف کی شکل میں 30 دن کا روزہ رکھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے احکامات مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے کو کچھ احکام دو جو میں اپنی امت تک پہنچاؤں، جس پر وہ عمل کریں گے۔ یہ انہی کی چاہت تھی موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی، بنی اسرائیلیوں کی۔ اللہ نے فرمایا 40 دن موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ پورے کرو، 30 نہیں 40 دن رکو۔ 40 دن رک گئے، 40 دن کا اعتکاف، 40 دن کے روزے اور 40 دن کی عبادت حضرت کی۔ اس مجاہدے کے بعد اللہ رب العزت نے انعام عطا فرمایا تورات کی شکل میں۔ وہ تختیاں تھیں جی، رستے ہی کے اندر فرما دیا موسیٰ جنہوں نے یہاں بھیجا ہے وہ اس ٹائم پہ سامری کے کہنے کے اوپر ایک بچڑے کی بات کر رہے ہیں، مہر بچڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت تردد ہوا اس بات سے کہ یہ دیکھو مجھے اللہ کے بندوں نے یہاں بھیجا اور خود کیا کام کرے، بے ہوش نہیں ہوئے، کیا نہیں ہوئے، تختیاں نہیں پھینکی۔ اور جب آنکھوں سے جا کے دیکھا تو حالت غیر ہو گئی اور تختیاں ہاتھ سے نکل گئی، چھوٹ گئی۔ تو وہ خبر تھی، اور یہ کیا ہے؟ آپ اسلام نے فرمایا خبر مشاہدے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتی، مشاہدے سے انسان کا یقین زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت چھوٹا سا جانور جو مجھ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں دے سکتا، تھوڑا بہت نقصان کرے گا، اس سے زیادہ ڈرتا ہوں، اس سے زیادہ ڈرتا ہوں، اس کا خوف زیادہ ہے طبیعت کے اندر۔ اور اللہ رب العزت کا خوف طبیعتوں میں نہیں ہے، وجہ غائب کے اندر ہے، اللہ یہ حاضر کے اندر ہے، اس لیے زیادہ تکلیف ہے مجھے، اور وہ کون ہے؟ غائب میں، اس لیے نہیں ہے۔ تو مشاہدہ اغلب اور غالب ہوتا ہے خبر کے اوپر۔ خیر جی، فاختلف فیہ، اس کتاب کے اندر بنی اسرائیلوں نے اختلاف کیا اور خوب اختلاف کیا، گروہ کے گروہ اور جماعتوں کی جماعتیں بنی، عجیب عجیب مذہب نکلے، تورات سے نکلے، اپنی مطلب کی باتیں نکالنے لگے۔ میں نے آپ کو جمعے کے اندر عرض کیا یہ تورات اور انجیل کے بارے کے اندر، اللہ اکبر، یہ بھری ہوئی تھی بھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ بھری ہوئی تھے۔ میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی، آپ نے فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میں وہ ہوں جس کا اللہ تعالیٰ نے تورات میں حمطایا نام رکھا، حرم کی حفاظت کرنے والا، احید نام رکھا، اپنی قوم کو، اپنی امت کو جہنم سے نکالنے والا، اور تابہ نام رکھا، پاکیزہ، پاک بان، پاک دامن،
اللہ نے جائے پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات کے اندر لکھی، آپ کی جائے ہجرت تورات کے اندر لکھی، آپ کے سواریوں کے نام اللہ نے تورات کے اندر لکھے، حبیب الرحمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں پکارا گیا، یہ ساری صفات لکھی، کیوں کر برداشت ہوتی تھی ان کو؟ تو حضرت سہل سے روایت ہے کہ خیثمہ نامی غلام تھا ایک، انجیل کی تلاوت کرنے لگا تو سفید جڑے ہوئے ملے اس کو، گوند کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. جب وہ صفحہ کھولنے کی کوشش کی تو اس میں آپ علیہ السلام کا حلیہ اور آپ کی صفات لکھی ہوئی تھی، جن کو انہوں نے ضد کی بنیاد کے اوپر جوڑا ہے. خوب اختلاف کیا، غریبوں کے لیے کوئی اور حکم نکلا، امیروں کے لیے کوئی اور حکم نکلا. غریب زنا کرے سنسار رجم کیا جاتا تھا، پتھروں سے مارتا تھا. امیر زنا کرے جی کوڑے مارو، پھر کوڑے بھی نہ مارو، ماچس کی تیلیاں مار دیتے تھے، لو جی کوڑے ہو گئے، ختم. امیر کے لیے الگ حکم، غریب کے لیے الگ حکم. فاختلف فیہ، خوب اختلاف ہوا اس تورات کے اندر. نتیجہ کیا نکلا؟ گمراہی. بھیا جب قوم افراط اور تفریط پہ پڑتی ہے، آگے آ رہی آیت وہ، تو میرے بھائیو نتیجہ صرف گمراہی اور ہلاکتوں کے کچھ بھی نہیں نکلتا. وہ اصل معدن، وہ اصل دین، اصل مغز سب کا چھن جاتا ہے. گھیری لیتے ہو نا، جو آپ بادام لیتے ہو تو پیچھے چھلکا ہوتا ہے نا، اور اندر کیا ہوتا ہے؟ مغز ہوتا ہے. فضولیات کے کام کرنے سے دین کے اندر مغز فوت ہو جاتا ہے جو مقصود تھا. دائیں بائیں کی چیزیں واوا رہ جاتی ہے بس. اور واوا کی بھی مثال آپ کو دوں. واوا کسے کہتے ہیں؟ واوا کی مثال سرسبز کھیت کی طرح ہے. کس کے کھیت کی طرح ہے؟ آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لوگ اسی کو واوا سمجھتے ہیں. گندم کا کھیت جو ہوتا ہے، پکی ہوئی گندم، زرد کلر کا سونا، کسی کی آنکھوں کو بھاتا ہے؟ ایک تھوڑا سا دیکھے گا، منہ چہرہ ادھر کر لے گا، وہ طبیعت کو لگتا نہیں ہے. یہ جو سرسبزہ ہے یہ کس کی خوراک ہے؟ زیادہ سے زیادہ حیوانات کھا لیں گے، زیادہ سے زیادہ حیوانات کھا لیں گے. اور یہ جو گندم ہے پوری انسانیت کی خوراک بنے گی، حیوان کی خوراک بھی بنے گی، جو دل چاہے اس کے ساتھ کر لو. وہ مغز ہے. گندم کیا ہے؟ مغز. اور سرسبز کھیت کیا ہے؟ شروع کی واوا ہے. تو جو افراط و تفریط کے اندر لگتا ہے وہ واوا کی شکار ہو جاتا ہے. دین قائم نہیں رہتا، اس کا دین اصل پہ نہیں رہتا. اس کو حدیث میں بدعات اور محدثات کہا ہے، ایجاد کی ہوئی چیزیں. مغز فوت ہو گیا. اللہ فرماتے جب ان سے مغز فوت ہوا، اختلاف کیا انہوں نے تورات کے اندر، اگر ایک بات ثابت نہ ہوتی، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی بات ثابت نہ ہو چکی ہوتی اور تیرے رب کی بات اٹل جو ہے وہ فیصلہ کیا نہ ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے میں اس دن ان کا فیصلہ کر دیتا. کیا مطلب؟ عذاب لے آتا ہے ان کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیچھے بات آئی ہے یوم المعاد کی، قیامت کے دن کی، کہ کچھ وقت کے لیے ہم نے اس کو مؤخر کیا. زیادہ نہیں ہے، تھوڑے دنوں کے لیے مؤخر ہے، تھوڑے دنوں. کلو ما آتی فہو قریب، یہ بتا دیا ہر آنے والی چیز وہ قریب ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ضرور آئے گی. کلو ما آتی قریب. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ شک کے اندر تھے، اور شک ایسا تھا جو تردد کی حالت اختیار کیا تھا. مطمئن منہم مریب، ان کو مطمئن نہیں ہونے دیتا تھا. سارے باطل عقائد کی یہ ترتیب ہے میرے بھائیو، یہ شک کے اندر ہیں. یہ زبانی کلامی فخر کرتے ہیں اپنے مذہب پر، دلی اگر ان کے ہم مکلف ہوں اس چیز کے، دل کھول کے دیکھا جائے تو اللہ کی قسم سوائے دل کے اندر ظلمت کے، بے سکونی کے، غموں کے پہاڑ اور انبار ہیں ان لوگوں کے دلوں کے اندر. یہ کون لوگ جو ہے؟ یہ باطل فرقے والے. سکون نہیں ہے ان لوگوں کو. یہ زبانی کلامی خوشیں خالی، اوپر سے نعرے ہیں صرف، اندر اتنے بے چین ہیں کہ حد سے زیادہ. اور جو اہل اللہ ہیں، اہل دین ہیں، اہل حق ہیں، ان کے دلوں کو پھاڑ کے دیکھو میرے محترم ساتھیوں، سکونیت ملے گی، اطمینان ملے گا، طمانینیت ملے گی، اللہ کی طرف سے وقار ملے گا. ان کی قلبوں میں راحت ہے، ان کے قلبوں میں چین نہیں ہے، یہاں چین ملے گا. لہذا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے اعمال کا بدلہ دے گا جو انہوں نے کیا ہے. کیوں؟ انہو بما یعملون خبیر، بے شک وہ رب باخبر ہے کیا کرتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں. جی یہاں تک تمام نبیوں کی بات پوری ہو گئی. نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے تفصیلاً بیان فرمایا. نوح علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ بیان فرمایا. پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر یونس علیہ السلام، اور آخر کے اندر لوط علیہ السلام درمیان میں آئے، اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام. یہ تقریباً 8 نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں. اب تھوڑا شان نزول پر آؤ، شان اس پر. ابتدا کے اندر جو سورہ ہود کے اندر میں نے آپ سے بات کی تھی اس کے فضائل میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے اندر بالوں میں سفیدی آنا شروع ہوگی.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بوڑھے ہو گئے، فرمایا مجھے سورہ ہود نے اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کیا ہے۔ سورہ ہود نے اور اس کی بہنیں کون کا سورہ واقعہ ہے، اس نے مجھے کیا ہے، سورہ انفطار ہے اس نے کیا ہے، سورہ انشقاق ہے اس نے کیا ہے، ان لوگوں نے مجھے بوڑھا کیا۔ وہ کیا تھا بوڑھا کرنا؟ ایک تو یہ تھا عبرتیں، یہ جو 8 واقعات گزرے پیچھے، کیا کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے اللہ کو کیا بدلہ دیا سوائے نافرمانی اور کفر کے، اللہ نے کیسے ہلاک فرمایا۔ عبداللہ بن ترجمان قرآن ان کا لقب ہے، قرآن کا ترجمان، کہ زبان ہو قرآن کی تو وہ عبداللہ بن عباس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لقب ملا۔ ان کے نزدیک ترجمان قرآن رئیس المفسر ہیں، ان کے نزدیک وہ واقعہ ضمنی ہیں، اس سے بوڑھے نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھے کسی اور چیز سے ہوئے ہیں، کہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ آئے تھے جو اب آئے گی، فاستقم کما امرت۔ نبی جی جیسے جیسے حکم دیا ہے نا ہم نے آپ کو، بالکل اسی حکم پہ سیدھے کھڑے رہیے، نہ ادھر جھکنا ہے نہ ادھر جھکنا ہے، بالکل سیدھا۔ بھیا یہ انسان کے لیے سب سے بڑا حکم ہے، سب سے مشکل حکم ہے۔ ہم بے جان تھوڑی ہے، جس انجینئر نے اس ستون کو بنایا تھا، اس کے لیول زاویوں کو، یہ قیامت تک کھڑا رہے تو کھڑا رہے، اس کے لیے آسان کام ہے، یہ متحرک چیز نہیں ہے۔ ہم متحرک ہیں، پھر متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ عقل والے ہیں۔ ہمارا ایک جگہ جمنا تقریباً انسان کے لیے ناممکن ہے، اگر اللہ توفیق عطا نہ فرمائے تو۔ خالی یہ حکم آپ اسلام کو نہیں ہے، وَمَن تَابَ مَعَكَ، جو آپ پر توبہ کر کر ایمان لے آئے ان کے لیے بھی حکم ہے، ہم سب شامل ہو گئے، قیامت تک آنے والا اس ٹائم میں موجود صحابہ اور اس کے بعد چلتے چلتے ہم۔ حکم کیا دیا گیا ہے؟ بالکل راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر پابند بن کے سیدھا کھڑے ہو۔ فرمایا اس آیت نے بوڑھا کیا ہے آپ سے اس لوگ کو۔ یہ قرآن کی سب سے سخت آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ یہاں سے کچھ ہدایات دے رہے ہیں آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام صحابہ کو، ان کے بعد ہم سب کو۔ ایک قاعدہ سنیے، پھر بات آگے ساری سمجھ میں آئے گی۔ قاعدہ کیا ہے؟ جہاں امر کی بات آتی ہے، حکم کی، کرنے کی، تو براہ راست مخاطب ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح اس آیت میں ہے فاستقم، آپ استقامت کیجئے۔ اللہ کے نبی سے بڑا استقامت والا کون ہو سکتا ہے؟ مقصود آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ کو سنانا ہے کہ ان کو بولو استقامت کریں۔ آپ سے تو غیر استقامی محال ہے، آپ کبھی استقامت کے علاوہ ہٹ نہیں سکتے، استقامت پہ جمے رہیں گے۔ یہ لوگ کہیں تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں، ڈھولنے نہ لگ جائیں ادھر ادھر۔ اور جہاں نہیں کی بات آتی ہے، آگے آ رہی ہے بات، وہاں نہیں سے اللہ صحابہ کو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں خطاب فرماتے۔ کسی چیز سے جب روکنا ہو تو وہ آپ وسلم کو نہیں فرماتے خطاب، وہ صحابہ کو فرماتے ہیں، صحابہ کے بعد پھر ہم کو فرماتے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ٹپکتی ہے کہ حضرت سے ممانعت کام ہو ہی نہیں سکتا، حضرت سے اللہ کی مرضی کا کام، اللہ کی خلاف ورزی کا کام ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے۔ اس لیے بتایا ہی نہیں، پورے قرآن کا دستور یہی رہا۔ نفی کی بات آئی ہے، کبھی نبی اسلام کو مخاطب نہیں کیا۔ اس بات کی بات آئی ہے تب آپ اسلام کو مخاطب کیا، یہ اس بات کی بات تھی، مخاطب کیا۔ فاستقیم، نبی جی آپ استقامت کیجئے، جڑے رہیے، جمے رہیے، کما امرت، ہر اس حکم پر جو آپ کو کیا جا رہا ہے، آپ بھی، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کر ایمان لا چکے، جنہوں نے کفر سے توبہ کی ہے اور آپ ایمان لے آئے، مراد صحابہ کرام ہیں۔ آگے چلیے، اب صحابہ کو خطاب ہے، یہ نہیں کی بات تھی، نبی کو نہیں خطاب ہوا۔ ولا تطغوا، حد سے تجاوز مت کرنا، جس کو میں ابھی افراط و تفریط کہہ رہا تھا۔ انہ بما تعملون بصیر، وہ رب اوپر سے دیکھ رہا ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، بظاہر طور پر لفظ استقامت کا لفظ ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن ایک عظیم الشان معنی رکھتا ہے، بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر۔ سب سے مشکل کام ہے انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ نمازیں پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، تہجدیں پڑھنا آسان، مشقتیں، مجاہدات کرنا، استقامت بہت مشکل چیز ہے۔ ادھر بھی ڈوبے گا، ادھر بھی ڈوبے گا۔ یہ خالی استقامت ایک چیز کے لیے نہیں ہے، پورے دین کی، پوری نظام زندگی میں استقامت کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اعتقاد، اس کے بعد عبادات، اس کے بعد اخلاق، اس کے بعد آپ کی معاشرت، معاش زندگی کیسے کمانا ہے، اس کے متعلق کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، کہاں جھکنا ہے، کہاں سخت ہونا ہے، کہاں بخل کرنا ہے، کہاں سخاوت کرنی ہے، سب جگہ کے اندر استقامت ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو بگاڑ ہے استقامت نہ ہونے کا ہے۔ سنیے، پہلے ہم عقائد کی بات کر لیں، میرے منہ سے پہلا لفظ عقائد نکلا ہے۔
عقیدہ خراب رہا، عقیدے میں استقامت نہیں رہی تو افراط تفریط آئے گی، یا تو آگے چلا جائے گا یا تو پیچھے آ جائے گا۔ بدعت سے کام شروع ہوگا، کفر کے اوپر کام اختتام ہو جائے گی۔ نوبت آئے گی جیسے استقامت ہٹے گی، بدعت سے شروع ہوگی، خواہ وہ اللہ کی توحید کو اپنی طرف سے کتنا اچھا سمجھتا ہو کہ میں اس طرح اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں، لیکن جو قواعد صحیح اعتقاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت تک پہنچا ہے اس سے ہٹے گا، اپنے آپ کو کتنا اچھا سمجھتا ہوگا، گمراہ قرار دیا جائے گا۔ کہیں مثالیں اس کی، کہیں مثالیں اس کی۔ یہی حکم رسالت کے اندر ہے، تمام نبیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، اس شان سے کمی کرے گا تو سب کہیں گے گستاخ ہے، سب کہیں گے گمراہ ہے، لیکن اس شان کو بڑھا کر خدائی صفات نبی کو دے گا، خدائی شان نبی کو دے گا، یہ بھی بعینی ایسی گمراہ ہے جس طرح گستاخی کرنے والا گمراہ ہے۔ یہ بھی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام تقرب الی اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اللہ کی کس کے لیے؟ تیسری بات کہنے لگوں، اعمال کے اندر اللہ کا قرب لینے کے لیے اپنی طرف سے کچھ اعمال کرنا، وہ باتیں کر رہا ہوں جو مشہور ہیں، قبر کے اوپر اذان دینا، مردے کو کلمہ پڑھانا، مردے کو کلمہ پڑھانا، اتنا اچھا ہوتا تو زندے میں نہیں پڑھ لیتا، آج وہ مرنے کے بعد پڑھنے لگا ہے۔ یہ سب کے سب بدعات ہیں جو کہ ایک وقت کہا ہے اس کا انجام بھیا یہ برزون ہے، برزون ترکی گھوڑا اس کو برزون کہتے ہیں، یہ اگر ہاتھ سے نکلا نا بھیا تو پھر یہ گیا، اب نہ آوے ہاتھ کے اندر۔ اس لیے قرآن اور حدیث کے اندر، خصوصاً حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کی خوب تردید کی ہے، خوب منع کیا ہے کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو تم سنبھالنے والے نہیں ہو، یاد رکھنا نبی جی اس ٹائم پہ حیات نہیں ہوں گے تم میں، اور یہ دروازہ بند نہ ہوگا تم سے، اور پھر خوب سے خوب نکلے گا، جس کی شکلیں آج آیا ہے سامنے، خوب سے خوب۔ یہ ہے اعمال کے اندر استقامت نہ ہونے کی وجہ، اخلاق کے اندر استقامت نہ ہونے کی وجہ، ہر زبان آوارہ ہے، ہر زبان تکبر بھرا ہوا ہے، کل مختال فخور فرمایا اللہ نے، اور ایک جگہ مستکبرین فرمایا، اور تینوں کے اندر، تینوں جملوں کے اندر لا یحب فرمایا، اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ پسند نہیں کرتے۔ تکبر کی تین قسمیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ نمبر ایک، جس کو مختال سے نام دیا، وہ کون ہوتے ہیں جی؟ تکبر ہوتا ہے ان کے دلوں میں لیکن اظہار نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ یہ مختال، میرے دل میں آئی بات کسی موقع کے اوپر، یہ چھوٹا میں بڑا ہوں، مختال ہے، ظاہر نہیں ہونے دیا۔ دوسرا موقع ظاہر کر افعال سے، زبان سے نہیں، مثلا اچھا لباس پہ سارا فیشن آ گیا جی آپ کے اس میں، سارا فیشن، جگہ جگہ قدم قدم پہ رک رک کے چیک کرتا ہے جسم کو، کہیں سے معاملہ خراب تو نہیں ہوا ہوا۔ یہ کون سی ہے؟ یہ فخور ہے، غرور جس کو قرآن نے کہا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اور تیسرا ہے مستکبر، اقوال سے بھی اظہار کرتا ہے، افعال سے بھی تکبر کے منہ سے اس کو ڈانٹتا ہے کہ تو چھوٹا ہے مجھ سے، تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ یہ سب سے بڑا متکبر ہے۔ یہ تیسرا ہے۔ تینوں کے بارے میں فرمایا لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں سب سے بڑی وعید ہے لا یحب۔ کیا مطلب؟ اس کا مفہوم مخالف نکالے تو نکلتا ہے عداوت، اللہ کو دشمنی ہے تجھ سے، اللہ کو تجھ سے دشمنی ہے۔ اس کے بارے میں وعید سامنے آئی ہے، قرآن کی دوسری جگہ میں بھی وعید آئی ہے، جہنم کی بات آئی ہے۔ لیکن اس سے بڑی کون سی جہنم ہوگی میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے میری دشمنی ہے۔ جہنم آسان ہے، اس کے معاملے میں کہ اللہ دشمنی کر لے، اپنا رشتہ ہی کاٹ دیا اللہ نے بندے سے، بندے کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا، یہ میرا دشمن ہے۔ اس میں استقامت ہے۔ تو یہ بڑا وسیع لفظ ہے میرے بھائی۔ تو فرمایا استقامت کرو ہر اس کام میں جس کا حکم دے رہے ہیں آپ کو۔ وَلَا تَطْغَوْا، حد سے تجاوز نہ کرنا، نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے ہٹنا۔ تمہارے نبی نے جو تمہیں دیا کیا اطمینان نہیں ہے اس پر تمہیں؟ تو اپنے سے تم دین کو ایجاد کرتے ہو تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہو۔ نبی جی ضرورت تھی اذان میں صلاۃ کی، آپ نے نہیں پڑھی ہے، ہم پڑھیں گے۔ الزام ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر، بھائی مذاق تھوڑی ہے۔ اگر کمی کرتے ہو تو یہ بھی الزام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بھیا آپ نے زیادہ کر دیا، کم کرنا چاہیے تھا۔ واہ جی واہ، صاحب نبوت وہ ہو گئے یا ہم لوگ ہو گئے؟ کیسے امتی ہو گئے ہم؟ تو فرمایا ولا تطغوا، تجاوز حد سے نہ نکلنا، جو حدود بیان کی ہے قرآن و حدیث نے ان حدود کے تابع رہنا ہر معاملے میں، اعتقاد پہ، اخلاق میں، عبادات میں، سب چیزوں کے اندر۔ انہم بما تعملون بصیر، رب دیکھ رہا ہے اوپر سے کیا کیا کر رہے ہو تم، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے اور بخوبی جانتا ہے۔ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا آپ کے پاس، یا رسول اللہ
ایسی بات فرما دیجئے کہ آپ کے وصال فرمانے کے بعد مجھے کسی سے پوچھنی نہ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی ایمان لا اور جم جا پھر اس کے اوپر، پھر موت اس حال میں آئے تیرے. تمام محققین کے نزدیک الاستقامہ فوق الف الکرامہ، 1000 کرامتوں سے استقامت افضل ہے. ایک ایسا ولی ہے ساری زندگی کوئی کرامت اسے ظاہر نہیں ہوئی اور ساری زندگی استقامت کے ساتھ دین پہ جمع رہا، یہ بندے کی دینداری کے اندر اتنا سا شبہ بھی نہیں ہے، مستقیم ہے، یہ استقامت ہے اس کے اندر. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی تو تھی، مرید جانے لگا 30 سال کی صحبت کے بعد، کہا حضرت آج رخصت تو فرما رہے، ایک بات ہے، کہ وہ کیا؟ حضرت 30 سال میں کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ کی، آپ اہل حق ہیں، بڑے آدمی ہیں، کتب اقتاب ہیں. کیا کہوں تجھ کو، 30 سال میں مجھ سے کوئی خلاف سنت عمل دیکھا تو نے؟ نہیں حضرت نہیں دیکھا. تو کہ اس سے بڑی استقامت کو، اس سے بڑی کرامت اور کیا لے گا مجھ سے؟ یہ تھوڑی بڑی کرامت ہے کہ 30 سال ایک کام بغیر خلاف سنت میں نے نہیں کیا، اور مجھ سے کون سی کرامت چاہیے تجھ کو؟ تو استقامت کرامتوں سے بہت اونچی ہے. استقامت اختیار کے اندر ہے، کرامت اختیار میں نہیں ہے. غیر اختیاری کے مکلف نہیں ہے، اختیاری کے مکلف ہیں. ولا تطغوا، آگے نہ بھریو، حد سے تجاوز نہ کرنا. انہ بما تعملون بصیر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس صحابی آئے، عثمان بن حاضر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف پہنچے، کہا حضرت فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے یہ فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑیو، اللہ کو خوف مضبوطی سے پکڑیو، اللہ کے تقوی کو مضبوطی سے پکڑیو، والاستقامہ، اور استقامت کو مضبوطی سے پکڑ لیو. بس اس پہ تیری موت آوے، جس پر موت آئے گی اس کے ساتھ تیرا حشر آئے گا. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تھوڑا سا بھی مائل نہ ہونا، مت جھکنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اپنے اوپر، کفر کر کے اپنے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بولا جا رہا ہے، میں نے کہا یہ نفی کے صیغے ہیں، نفی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل ہی نہیں کیا، صحابہ کو فرما دیں کہ ادھر نہ جھکنا نہ ادھر جھکنا، کسی کی دنیا کو دیکھ کے مرغوب نہیں ہو جانا، کسی کی ظاہری چیز کو دیکھ کے مرغوب نہیں ہو جانا، بالکل جھکنا نہیں، نہ جھکنے کی سختی ہے، پابندی کرنا سختی کے ساتھ، بالکل نہ جھکنا، نہ ادھر نہ ادھر. تمہارے سامنے محبوب محمد رسول اللہ ہو، ان کی طریقے ہوں، ان کی شریعت ہو، ان کی ملت ہو، بس اسی کے اوپر جان دیتا فخر سمجھ کر. فتح ہوا جی مصر، فاتح مصر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. سارا یہود اور عیسائی سارا کفر ایک ہو گیا، اس طرح سارا کفر ایک ہے، الکفر و ملت واحدہ بن گیا، سارا کفر ایک، آپس میں لڑتے ہیں، اسلام مٹانے کے لیے ایک ہوتے ہیں. اور ہمارا سادے مسلمان کیا، ایسا میں آپ کو سوچ سنو، ہمارا سادہ مسلمان کہتا ہے ان کو کیا پڑی ہمارے اسلام کے ساتھ، ان کے پاس اتنا وقت ہے اسلام کو مٹانے کے لیے سوچتے رہیں. ہم بجٹ بناتے ہیں، بجٹ اس میں چیزیں رکھتے ہیں جی، اسکول کو ایجوکیشن کو اتنا دیں گے، ہیلتھ کو اتنا دیں گے، فلاں ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں جی. ایسا ہے حضرت جی، ان کے بجٹ میں ایک یہ ہے اسلام کو مٹانے کے لیے اتنا حصہ. یہ غیر ایسی موٹی موٹی باتیں نہیں کر رہا ہوں، تحقیقی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اس دور میں بھی الکفر و ملت واحدہ بنا ہے، لیکن ان کی ٹکر غلط جگہ پڑ گئی. وہ لوگ کوئی اور تھے، ہم سے وہ لڑ سکتے ہیں، ان سے نہیں لڑ سکتے تھے، وہ کوئی اور تھے. جی مشورہ کیا ہوا جی پارلیمنٹ کے اندر؟ کرنا ہے بابا، سوال پیدا نہیں ہوتا تم زور پر طاقت کی بنیاد پر ان لوگوں کو، مٹھی پر لوگوں کو گرا دو، نہ ڈھیر ہو اس کے سامنے بکری ہو تو کمزوریاں پکڑو، کمزوریاں یہ غلطیاں کدھر کرتے ہیں، اور ان غلطیوں کا آمادہ کرو، ان کو پختہ کرو، ان پر بار بار کریں وہ غلطیاں، تاکہ وہ جو غائبی ایک چیز ہے ان کے ساتھ وہ چیز ہٹے، باقی یہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہے، یہ وہ غائبی چیز ہٹنی چاہیے ان سے. اب ہے کیا غائبی چیز؟ وہی وہ ملو بیٹھو، وہی تو سوچنا کہ غائبی چیز کیا ہے ان میں. لہذا جی پہنچ گئے جڑ تک کا 2 چیزیں مل گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، وہ فتنۃ امتی المال والنساء، میری امت کا فتنہ 2 ہے، ایک مال ہے، دوسرا عورتیں ہیں. کرو ننگی اپنی عورتوں کو، تم تو ویسے بے غیرت لوگ ہو. ٹھیک ہے جی، سب نے ننگی کیا. یہود نصارہ کی بڑے بڑے پوپوں کی بچیاں صف بنا کے کھڑی ہوئی ہیں مصر کی گلیوں کے اندر، بالکل برہانہ اور سونے چاندی سے آراستہ، مال بھی ہے، جان بھی ہے، جسم بھی ہے. کیسے بچیں گے یہ لوگ؟ اور جا رہی ہے جماعت کہاں سے؟ فاتح مصر جا رہا ہے، سعد بن ابی وقاص سب سے آگے ہیں.
قافلہ کے امیر ہیں، پیچھے مڑ کر ایک بات کی، کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھیں نہیں اٹھانی، سب کے سب غیر محرم ہیں. یاد آئی، ٹھیک. ہاں تمہارے رضی کو جب کارگزاری سنا رہے تو کہا پھر تم لوگ آئے کیسے؟ کہا حضرت آنکھ اس ٹائم پہ کھلی جب ہم مدینہ پہنچ چکے تھے. کہا کیا مطلب؟ کہا ہم نے اپنا سر اونٹوں کے کوہانوں پہ رکھا ہوا تھا، ہمیں نہیں پتہ سفر کدھر ختم ہوا کدھر ختم نہیں ہوا، اونٹ کہاں سے آئے ہم کہاں سے گئے، کھڑے ہوں گے اللہ جانے کہاں تک ان کی عورتوں کے صفے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں کچھ ایسے نہیں کہ بھائی استغفر اللہ والی ترتیب نہیں ہے، وہ ترتیب نہیں ہے. وہ میں ہوں یہ والا استغفار والا. کامل ایمان والے تھے. ولا ترکنوا، مت جھکنا ان کی طرف، کدھر بھی نہ جھکنا. عورت پیش کریں، ہمارے سامنے مٹی ہے، دیوار ہے، جس طرح یہ عورت ایک ہے ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں یہ سوکھی مٹی ہے، وہ تھوڑی رنگین مٹی ہے، فرق تو نہیں ہے دادا. مت جھکنا. صحابہ کو فرما دو الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے کفر اور نافرمانیاں کر کے ظلم کیا. نقصان کیا ہوگا یاد رکھو، فتمسکم النار، تمہیں بھی آگ چھو جائے گی، جیسے ان کو چھوئے گی تمہیں بھی چھوئے گی، ہمیں بھی چھوئے گی. صحابہ کو کہہ رہے ہیں، عام لوگوں کو نہیں کہہ رہے. اللہ حزب اللہ جماعت کو حکم دے رہے ہیں. اللہ کے شعر جو تھے صحابہ، اللہ کے شعر تھے، قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ سب اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے شعر ہیں. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور یہ بھی یاد رکھنا جب آگ تمہیں چھوئے گی تو اللہ کے علاوہ پھر کوئی مددگار نہ پاؤ گے، کوئی نہ پاؤ گے، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، کچھ کام نہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا فاطمہ سلونی اليوم، آج مجھ سے جتنا فائدہ لینا ہے لے لے. وانی غداً، کل جو دن آئے گا، لا املک لک شیئا، میں کسی چیز کا لیے تیرا مالک نہیں ہوگا. تو جانے، تیرا اللہ جانے، تیرے اعمال جانے، ہم نہ کام آوے کسی کے. آج لے لے جتنا فائدہ لے سکتی ہے مجھ سے. محمد اور رسول اللہ علیہ السلام اپنی پاکیزہ بیٹی سے یہ بات فرمائیں تو میرے بھائیوں میں اور آپ کے کس کے بل بوتے کے اوپر اتنی زندگی میں نافرمانیاں کریں؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جلائیں؟ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ پاؤ گے، لہذا قریب بھی نہ جانا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی پکار نہ سنے گا، کوئی مدد نہ کی جاوے گی. دنیا کے اندر آئے ہو ایسے ہی رہو گے. خیال کرنا، بہت ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا. المیہ ہے میرے بھائیوں، استقامت کا باب ختم ہو چکا. وہ کیوں؟ ابھی سنیے تصوف اسی پوری آیت پر. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حسن بصری تصوف کے امام ہیں. حضرت فرماتے ہیں اللہ نے پورے قرآن کو 2 لا کے درمیان میں جمع کر دیا. پورا قرآن نہ ہوتا، یہ 2 لفظ ہوتے، ہم اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ جو پڑھے میں نے، ایک لا تطغوا اور دوسرا لا ترکنوا، یہ 2 لا. پہلا لا یہ لا، یہ دوسرا لا، اس کے بعد یہ لفظ، اس کے بعد یہ لفظ. یہ 2 لفظ پوری شریعت ہے. پہلا لفظ لا تطغوا، سارا کا سارا حقوق اللہ، سارا حد سے تجاوز نہ کرنا، مطلب شریعت کے پابند رہنا. کس کے پابند رہنا؟ شریعت کے پابند رہنا. ایک یہ لفظ اور دوسرا لفظ ولا ترکنوا، غلط ماحول نہ اختیار کرنا. جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ غلط ماحول میں نہ چلے جانا، اچھے ماحول کے اندر رہنا، غلط صحبت نہ لینا. لا ترکنوا کے اوپر بہت سے اقوال ہیں. پہلا قول علامہ بھزاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. قاری بھزاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد، لا ترکنوا سے مراد گندی صحبت ہے، غلط صحبت ہے. اس میں بیٹھے گا تو گویا کہ گھس گیا اس کے اندر، کافی ہے. جب بیٹھنا شروع کر، بھیا میں آگ والوں کے پاس بیٹھوں گا تو گھر میں دھواں ہی لے کے آیا کروں گا نا، اور جب عطر فروشوں کے پاس بیٹھوں گا تو گھر میں خوشبو لے کر آؤں گا. پکی بات ہے، پکی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. فرمایا غلط ماحول میں بیٹھو گے غلط بن جاؤ گے. اسامہ بن اسال، بحرین کا بادشاہ کا بیٹا، آیا غلط ماحول سے آیا تھا چونکہ وہاں کفر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت غلط باتیں کی، انتہائی غلط باتیں کی. مدینہ کی متعلق انتہائی غلط باتیں کی، گستاخی کی. چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں تکبر تھا، غرور تھا کہ تم میرا کر کیا لوگے؟ اگر زیادہ سے زیادہ قتل کر دو گے نا مجھ کو تو میری پوری قوم چڑھائی کر دے گی تمہارے اتنے سے مدینہ کے اوپر، اس کی دنیا میں نام و نشان نہیں رہے گا، مار دو مجھ کو. تکبر تھا اس کے اندر، غلط ماحول. صرف 3 دن رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں. اتنا کہا اللہ کے نبی نے، بندہ بڑا بد اخلاق ہے، ہم اس سے اتنی نرمی سے بات کرتے ہیں، یہ ایسی ترخی سے بات کرتا ہے، ترش لہجے میں ہم سے بات کرتا ہے. خیر 3 دن کا چھوڑو، اس کو چھوڑ دو. نہ کوئی قتل ہوا نہ کچھ ہوا، کھانے پہ کھانے کھلائے آپ اسلام نے. اب مدینہ کے حدود تک عزت کے ساتھ چھوڑ کے آنا حکم دیا.
اسامہ بن اساد رضی اللہ عنہ، ثمامہ بن اساد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا بحرین کی طرف دوڑے اور میرا دل پیچھے مدینہ کی طرف دوڑے، مجبور ہو گیا، دل سے ہار گیا، گھوڑا موڑ لیا، کہ دیکھتا کیا ہوں، ننگی زمین پر ننگا بدن بیٹھا ہے، اور یہ ہے محمد رسول اللہ۔ ہلکا لگائے صحابہ بیٹھے، کوئی مسلح نہیں ہے نیچے، کوئی کچھ نہیں ہے، پنیاں مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننگی ہیں، لنگی تھوڑی سی اوپر ہوئی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی زمین کو مس کر رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، لگے ہوئے ہیں اپنے کام پہ۔ میں آیا، کیسے آئے؟ تجھ کو تو چھوڑا نہیں بھائی، اس کو بھی تک آیا رسول اللہ، ہم تو مدینہ کی حدود تک چھوڑ کے آگے تھے، کیسے آیا بھائی؟ ہمارا تیرا کوئی معاملہ نہیں۔ کہا ہے رسول اللہ، جو چہرہ سب سے برا تھا آج کے بعد اس سے حبیب اور محبوب چہرہ کوئی بھی نہیں ہے، ایمان لانے آیا ہوں۔ گندا ماحول، کیسے الفاظ نکلے، صرف 3 دن کا پاکیزہ ماحول ملا، کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، صحابی رسول کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ تو پہلا علامہ بزاوی فرماتے ہیں، قاری بزاوی رحمۃ اللہ علیہ، لا ترکنوا سے مراد گندی صحبت ہے، کہ گندی صحبت کو نہیں اپنانا۔ وہ آگے فرماتے ہیں گندی صحبت میں ساری چیز ہے۔ علامہ عالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا شکل و شباہت، وضاقتہ، طرز عمل، رہن سہن اغیار کا بنانے کا مطلب یہ ہے لا ترکنوا، اللہ نے منع فرمایا یہ کام نہ کرنا، ان کے مشابہ کبھی بھی نہ ہونا، سر سے پاؤں تک محمد رسول اللہ اسلام کی تصویر بن کے رہنا۔ محبت ملے گی، کیا ملے گی؟ پھر یہ محبت گھروں میں نہیں بیٹھنے دے گی بھیا۔ انشاءاللہ اس محبت سے زندگی رہی، کل شروع کروں گا، کل اس کے اندر آگے بہت تفصیل ہے۔ 5 نمازوں کو اللہ نے یہاں سے ثابت کیا، واقعی میں الصلاۃ طرفی النہار، زندگی رہی انشاءاللہ کل وہاں سے اللہ نے چاہا۔ یاد دلانا، محبت پہ بات ختم کی، اس سے شروع کریں گے۔ آپ فرما رہے تھے تختی ملا اور تختیاں، جو قرآن مجید، قرآن تختی کی شکل میں نہیں آیا، قرآن کی کوئی شکل نہیں تھی، قرآن براہ راست جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا ہے، شکل کوئی نظر نہیں آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ رکھا ہوا ہے، زید بن ثابت کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، ہاں خالی وحی کی اس شدت کی وجہ سے ان کا جسم جکڑ رہا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن نظر نہیں آ رہا اترتے ہوئے، وہ سیدھا کہاں اترا ہے؟ سینے مبارک کے اوپر۔ تورات تختی کی شکل میں ملی ہے، اس کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، ہر آنکھ دیکھ سکتی تھی، ارے یہ آئی اللہ کی طرف سے۔ قرآن شکل کے اندر نہیں آیا ہے، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے انور کے اوپر اللہ نے اتارا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔ اللہ آپ کا بیٹا قبول۔